بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت اپنے شوہر کو دھوکہ کب دیتی ہے؟ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے قریبی دوست بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم کا بہت بڑا خزانہ موجود تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے واقعات ہیں جو ہماری زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے زندگی گزارنی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بہت سے واقعات ہیں جن پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیے جس پر عمل کیا جائے تو ہر گھر جنت بن سکتا ہے۔ وہ ایسی کون سی چیز ہے جس کی بدولت گھر جنت کی مانند ہو جاتا ہے؟ اس کو جاننے کے لیے آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور وہ کہنے لگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آنے والے وقت میں گھر کی بے سکونی اور بربادی اور انسان کی پریشانی کا سب سے بڑا سبب کیا ہوگا؟ یہ سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو کہا کہ آنے والے وقت میں گھر کی بے سکونی، بربادی اور پریشانی کا سبب عورت کی بغاوت ہوگی۔ ناظرین، یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال اس لیے کیوں کیے؟ اس سے معلوم تھا کہ ان کے پاس علم کا خزانہ موجود ہے اور وہ جیسا جواب دیں گے اس سے ان چیزوں پر قابو پایا جا سکتا ہے، یعنی کہ گھر کی بے سکونی، بربادی اور پریشانی کا سبب کو روکا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورت کی بغاوت کی وجہ سے گھر میں بے سکونی، بربادی اور پریشانی پیدا ہوگی۔ اس شخص نے کہا کہ عورت کی بغاوت کیوں ہوگی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیونکہ مرد ان کے حق پامال کرنے لگیں گے، اپنی بیویوں کو اپنا غلام سمجھنے لگیں گے اور ان کو بے عزت کرنے لگیں گے، اور یوں انسان اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے سکون کو دفن کر دے گا، یعنی کہ انسان اپنی بیویوں کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرے گا اور ان کو اہمیت نہیں دے گا، ان کے حقوق پورے نہیں کرے گا جو اسلام نے انہیں دیے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، انہیں زندگی جینے کا بھی حق نہیں دیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے عورت کو جینے کا حق دیا اور کچھ حدود دی ہیں جس کے اندر رہ کر وہ عورت آزاد زندگی گزار سکتی ہے۔ عام طور پر کمزور کو اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کافی محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر ان کو ان کے جائز حقوق ملتے ہیں، ورنہ تصور بھی نہیں کیا جاتا۔ موجودہ دور نے اپنی بحث، تمحیص اور احتجاج کے بعد عورت کے کچھ بنیادی حقوق تسلیم کیے اور یہ اس دور کا احسان مانا جاتا ہے، حالانکہ احسان اسلام کا ہے۔ سب سے پہلے اسلام ہی نے عورت کو وہ حقوق دیے جس سے وہ مدت دراز سے محروم چلی آ رہی تھی۔ یہ حقوق اسلام نے اس لیے نہیں دیے کہ عورت اس کا مطالبہ کر رہی تھی، بلکہ اسلام نے اس لیے کہ یہ عورت کے فطری حقوق تھے اور اسے ملنا ہی چاہیے تھا اس لیے دیے تھے۔ اسلام نے عورت کو جو مقام و مرتبہ معاشرے میں متعین کیا وہ جدید اور قدیم دور کی بے ہودہ روایتوں سے پاک ہے۔ نہ تو عورت کو گناہ کا پتلا بنا کر مظلوم بنانے کی اجازت ہے اور نہ ہی اسے یورپ کی سی آزادی حاصل ہے۔ اسلام نے علم کو فرض قرار دیا اور مرد و عورت دونوں کے لیے اس کے دروازے کھولے، اور جو بھی اس راہ میں رکاوٹیں اور پابندیاں لگاتا ہے سب کو ختم کر دیا۔ اسلام نے لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ دلائی اور اس کی ترغیب بھی دی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی، ان کی تعلیم و تربیت دی، ان کی شادی کی، تو اس کے لیے دنیا ہی میں جنت کی بشارت ہے۔ اسلام مرد و عورت دونوں کو مخاطب کرتا ہے اور اس نے ہر ایک کو عبادت، اخلاق کو شریعت کا پابند بنایا ہے، جو کہ علم کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ علم کے بغیر عورت نہ تو اپنے حقوق کی حفاظت کر سکتی ہے
اور نہ ہی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکتی ہے جو کہ اسلام نے اس پر عائد کی ہیں۔ اس لیے مرد کے ساتھ ساتھ عورت کی تعلیم بھی نہایت ہی ضروری ہے۔ ناظرین، ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عورت کے کون سے حق مرد پر واجب ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا حق، مرد جب بھی عورت سے بات کرے تو اخلاق سے کرے، اس کی عزت کرے، اس سے پیار کرے اور کبھی بھی اسے کسی کے سامنے بے عزت نہ کرے۔ جو بات اسے سمجھانا چاہتا ہوں پیار سے سمجھائے، کیونکہ اصلاح برائے اصلاح اکیلے میں کی جاتی ہے، اور جو سب کے سامنے کی جائے وہ انسان کو بغاوت کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو احساسات کی مٹی سے بنایا ہے، اس لیے وہ ہر وقت کسی نہ کسی احساس میں رہتی ہے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی عورت کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کا شکریہ ادا کرتا رہا، اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں کی تعریف کرتا رہے، بار بار اپنی محبت کا اظہار کرتا رہے، تاکہ عورت کے احساسات اپنے مرد کی طرف رہیں اور کسی اور مرد کی طرف مائل نہ ہو سکیں۔ تیسرا حق، مرد کو چاہیے کہ گھر کے کاموں میں اپنی عورتوں پر رحم کرے، اس کا ساتھ دے، اس کا ہاتھ بٹائے۔ جبکہ چوتھا حق یہ ہے کہ مرد کبھی بھی اپنی بیوی کا مذاق نہ اڑائے، اور جو چیز اسے نہ آتی ہو اسے اس کی تعلیم دے، اسی طرح کہ اسے کم تری کا بھی احساس نہ ہو۔ پانچواں حق یہ ہے کہ اپنی بیوی کا احساس کرے اور اس کی ضروریات زندگی کی ہر شے جو اسے چاہیے اسے مہیا کرے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب مرد اپنے یہ 5 فرائض ادا کرتا ہے تو عورت بغاوت نہیں کرتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے بے شمار واقعات ملتے ہیں، ان کے حکیمانہ اقوال بھی بہت ہی زیادہ مشہور ہیں۔ تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کی 3 علامات بتائی ہیں، ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، کثرت تقوی۔ نمبر 2، نفس کی شہوتوں کو دبا کر رکھنا۔ نمبر 3، نفسانی خواہشات پر غالب آ جانا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 اوصاف ایسے بتائے ہیں کہ وہ جس انسان میں موجود ہوں وہ کامل ایمان والا ہو جاتا ہے، جن میں سے درج ذیل یہ ہیں۔ نمبر 1، جب راضی اور خوش ہو تو خوشی میں آ کر کوئی برا کام نہ کرے۔ نمبر 2، جب نہ خوش ہو تو اس کے باعث حق سے باہر نہ ہو جائے۔ نمبر 3، جب قدرت پائے تو کسی سے کوئی ایسی چیز نہ لے جو اس کی نہ ہو۔ ناظرین، ایمان کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کامل ایمان کو اپنی جان کی بڑی ہی فکر رہتی ہے، قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا۔ ایمان ایک درخت ہے جس کی جڑیں، شاخیں پرہیزگار، پھول حیا اور پھل سخاوت ہیں۔ برائی کا احسان نابود کر دیتا ہے، کفر کو ایمان مٹا دیتا ہے، جبکہ ایمان سب سے اعلیٰ مقصود ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہے۔ جو حصول علم کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اس دروازے سے آئے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ایک واقعہ شیئر کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر کی پریشانی، بربادی اور بے سکونی کا سبب عورت کی بغاوت ہی ہوگی، اور عورت کی بغاوت کی وجہ کیا ہوگی اور اسے کیسے روکا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اسلام میں عورت کو ایک خاص مقام دیا ہے اور ان کے فرائض بھی مرتب کیے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ حقوق و فرائض کو پورا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کو ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ والسلام۔